روزے میں کھانا کھانے سے روکا جا رہا ہے جو حلال ہے، پانی پینے سے روکا جا رہا ہے جو حلال ہے، بیوی کے پاس جانے سے روکا جا رہا ہے جو حلال ہے۔ آخر کیوں حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ آپ رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ آپ دعا مانتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب رمضان کے مہینے میں جو سب سے اہم عبادتیں ہیں ان میں سے ہے روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا کھانا چھوڑ دینا، پانی پینا چھوڑ دینا، اپنی بیوی کے پاس جانے سے رک جانا، اس کا نام ہے روزہ۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں حلال اور مباح ہیں، اور بعض دفعہ واجب ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے، اور کیوں روکا جا رہا ہے یہ اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اتنی اہم اور ضروری چیز ہے کہ تقوی کے بغیر ہدایت بھی نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اس سے ہدایت بھی ملتی ہے، تقوی نہ ہو تو آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا، اور اسی کی مشق رمضان میں ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کی مشق ہے کہ جب اللہ نے حلال سے روکا تو رک گئے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے کیوں نہیں رکو گے؟ تقوی کیا ہے؟ اسے ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ، بڑی نیک خاتون تھی، اور خلیفہ ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ، اتنا بڑا خلیفہ تھا کہ ایک مرتبہ محل کے برج پر بیٹھا ہوا تھا، ایک بادل کا ٹکڑا گزر رہا تھا، کہنے لگا اے بادل، تجھے جہاں برسنا ہے برس، تیرا ٹیکس تو میرے ہی پاس آئے گا۔ اتنی بڑی وسیع سلطنت تھی۔ زبیدہ اور وہ بات چیت کر رہے تھے، باتوں باتوں میں زبیدہ نے اپنے شوہر خلیفہ سے کہا آپ جہنمی ہیں۔ خلیفہ کو بڑا غصہ آیا۔ اب اتنا بڑا بادشاہ کہ بڑی بڑی حکومتوں کے سربراہ جس کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہوں، اسے کوئی جہنمی کہے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بہت غصہ آیا، تو غصے میں کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق۔ بول تو دیا، غصے میں کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق، بول دیا، لیکن بعد میں پچھتانے لگا میں نے یہ کیا کر دیا۔ اپنے وزیر جعفر برمکی کو بلایا، کہنے لگا مجھے ایک بات معلوم کرنی ہے۔ کہا حضور فرمائیں۔ تو خلیفہ کہنے لگا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، کیونکہ میں نے طلاق تو دے دیا لیکن طلاق کو معلق کر دیا، اگر میں جہنمی ہوں تو طلاق ہوگی، نہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ وزیر کہنے لگا خلیفۃ المسلمین، آپ بغداد کے علماء کو دعوت کریں، ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیں۔ اگلے روز خلیفہ نے سارے بغداد کے علماء کی دعوت کر دی۔ اب دوسرے روز سارے بغداد کے علماء محل میں جمع ہیں، دعوت کا دور ہوا۔ بڑے بڑے بارش علماء اکرام ہیں جن کی داڑیاں حدیث کی خدمت میں سفید ہو گئی، تفسیر کرتے کرتے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، ایسے علماء اکرام ہیں۔ دعوت کا دور گزر گیا تو خلیفہ کہنے لگا مجھے آپ علماء اکرام سے ایک مسئلہ تحقیق کرنا ہے، لیکن مجھے میرے مسئلے کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں چاہیے۔ خلیفہ بھی متقی تھا۔ علماء کہنے لگے خلیفۃ المسلمین، سارے بغداد کا علم آپ کے محل میں جمع ہے، آپ سوال کریں۔ خلیفہ کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ جیسے ہی یہ سوال کرنا تھا سارا مجمع خاموش، کیونکہ اب اس بات کا جواب کون دے سکتا ہے کہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی؟ موت سے پہلے تو کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ سب خاموش ہو گئے۔
ایک نوجوان ابھی ابھی داڑھی پھوٹ رہی تھی، کھڑا ہوا 14-15 سالہ نوجوان، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کہنے لگے خلیفۃ المسلمین آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا۔ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے، کہنے لگے بیٹا تم نے سنا نہیں، خلیفہ کے سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں چاہیے۔ کہنے لگے ہاں میں قرآن کی روشنی میں دوں گا۔ تو خلیفہ نے کہا بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے خلیفۃ المسلمین اس سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھوں گا، آپ جواب دیں۔ کہا پوچھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا علم بڑا ہے یا بادشاہت بڑی ہے؟ خلیفہ کہنے لگا علم تو اللہ کی صفت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، بادشاہت تو دنیاوی چیزیں ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگا علم بڑا ہے بادشاہت چھوٹی ہے۔ امام شافعی کہنے لگے میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس بادشاہت ہے، آپ تخت سے نیچے اترے میں تخت پر بیٹھ کر جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ نیچے اترا، امام صاحب تخت پر چڑھے، کہنے لگے مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ کرنا چاہتے تھے، گناہ کر سکتے تھے، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا؟ خلیفہ نے تھوڑی دیر سوچا، کہنے لگا ہاں، ایک میری بیوی کی بانی تھی جو میرے لیے حلال نہیں تھی، بڑی خوبصورت تھی، میرا اس پر دل آ گیا۔ ایک مرتبہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آئی، میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ راضی ہو گئی۔ اس کے لیے تو فخر کی بات تھی کہ بادشاہ اس سے قربت کرے۔ جیسے میں گناہ کی طرف بڑھا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ ہارون اس وقت تمہیں کوئی نہیں روک رہا، لیکن ایک ذات تمہیں دیکھ رہی ہے جو قیامت میں تم سے اس گناہ کے بارے میں سوال کرے گی۔ جیسے یہ بات میرے دل میں پیدا ہوئی میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے خلیفۃ المسلمین آپ جنتی ہیں؟ علماء پوچھنے لگے بیٹا ایک چھوٹی سی بات پر آپ خلیفہ کو جنتی کیسے قرار دے سکتے ہو؟ امام شافعی نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے نفس کو گناہوں سے روک دے، خواہشات سے روک دے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے خوف سے گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اسی کی مشق رمضان میں ہوتی ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ ہے، سخت دھوپ ہے، وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے کوئی ادنا سے ادنا ایمان والا بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ کلی کرتے کرتے ایک گھونٹ پانی پی لوں۔ تنہائی کا عالم ہے، اکیلا کمرے میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، سخت چلچلاتی دھوپ میں حلق سوکھ رہا ہے، کوئی ایمان والا ایک قطرہ حلق میں لینا گوارا نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے بندے جب اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے تو یہ وہی مشق ہے کہ جس طرح رمضان میں اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہو، حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ نے جن چیزوں کو کہا ان کو کرو، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے برکات سے مستفیض فرمائے۔